السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان، ایران، امریکہ اور اسرائیل سے چند اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، سب سے پہلی بڑی اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ گزشتہ روز ہونے والے ایران کے اوپر حملے میں ایران کے انٹیلیجنس چیف مجید ہادمی شہید ہو گئے ہیں اور ان کے ایک اہم کمانڈر اصغر باقری بھی اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ایران کی انٹیلیجنس کی ناکامیوں میں یہ ایک بہت بڑی ناکامی اس کو بھی شامل کر لیجئے، کیونکہ جنگ کے سٹارٹ سے ہی ایران کے بہت سے لیڈرز کو اور فوجی قیادت کو امریکہ اور اسرائیل نے بار بار حملہ کر کے شہید کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین، ایران کے اندر CIA کے اور موساد کے بہت بڑے پیمانے پر جاسوس موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایران اپنے ہی کمانڈروں کو، اپنے ہی جرنیلوں کو، یہاں تک کہ اپنے ہی سپریم لیڈر کو بھی نہیں بچا سکا۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان، ترکی اور مصر کی قیادت میں جو ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان، ان میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے ایک نیا مسودہ تیار کیا ہے اور وہ مسودہ امریکہ اور ایران دونوں کو دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایران نے اس مسودے کو پڑھا ہے، لیکن اس کو پھر سے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کو فی الحال کے لیے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی ایسی ڈیل کے اوپر سائن نہیں کرے گا جو مستقل سیز فائر کی ضمانت نہیں دیتی۔ اس مسودے کی ناظرین کچھ شکیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شک یہ ہے کہ فوری طور پر جنگ بند کر دی جائے گی۔ دوسری ناظرین شک یہ ہے کہ ایران ابنائے ہرمز کو پہلے کی طرح بالکل آزاد تجارت کے لیے کھول دے گا۔ دوسرے سیکشن میں ناظرین بتایا گیا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں مزید 45 دن کے لیے سیز فائر کیا جائے گا، ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی جائیں گی اور ایران کو پوری دنیا میں تیل بیچنے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم ناظرین، ایران نے اس بنیاد کے اوپر اس مسودے کو ٹھکرا دیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی ایسے معاہدے پر یا ایسے مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا جن میں مستقل سیز فائر اور جنگ بندی نہیں کی جاتی۔ وہ کسی بھی عارضی جنگ بندی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران کو بار بار مذاکرات کی میز پر بلایا گیا اور بار بار ایران کو دھوکہ دے کر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس لیے ناظرین، اس مرتبہ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ پھر سے کوئی مذاکرات کا جھانسا دے کر ایران کے اندر کوئی بڑی کارروائی کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ناظرین دونوں سائڈوں کے درمیان شدید اعتماد کا فقدان ہے۔ نہ امریکہ ایران کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، نہ ایران کی قیادت امریکہ اور اسرائیل کے اوپر بھروسہ کر رہی ہے۔ تاہم ترکی، پاکستان اور مصر کے وزرائے خارجہ اور حکومتیں سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس خطے میں اس جنگ کو روک دیا جائے، کیونکہ ناظرین اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہودیوں کو اور اسرائیل کو ہو رہا ہے، کیونکہ ناظرین مسلمان ممالک سے لڑ رہے ہیں۔ ایران، سعودی عرب، مڈل ایسٹ اور قطر، UAE کے ممالک سے لڑ رہا ہے۔ ایران کے ناظرین آلریڈی داند توڑ دیے گئے ہیں، ایران کی کیپیسٹی کو، ایران کی طاقت کو کافی حد تک کمزور کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین یہ گریٹر اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑے منصوبے پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ ناظرین اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں پہنچ رہا جتنا اس کی وجہ سے معاشی طور پر مسلمان ملکوں کو پہنچ رہا ہے۔ ایک طرف ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی تھی اس کو تباہ کر دیا ہے اسرائیل نے، دوسری طرف دوسرے ممالک کے پاس اسلحہ تھا، دوسرے ممالک کے پاس جو پیسہ تھا، دولت تھی، اس پیسے کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جنگ رکتی ہے یا نہیں رکتی۔ تیسرے نمبر پر ناظرین خبر شیئر کرتے ہیں کہ ایران نے ایک بہت دلچسپ قسم کا پہلو شیئر کیا ہے گزشتہ دن ہونے والے امریکی پائلٹ کو جو ریسکیو کرنے کا آپریشن تھا اس کے بارے میں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ناظرین یہ آپریشن امریکہ کی طرف سے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ آپریشن ایران کا جو یورینیم افسردہ کیا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے تھا۔ ناظرین یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس کے لیے ناظرین ایران یہ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ کسی بھی پائلٹ کو دشمن کے ملک سے، دشمن کے علاقے سے نکالنے کے لیے C-30 جیسے ہرکلیس بڑے ٹرانسپورٹ طیاروں کو استعمال نہیں کیا جاتا۔
کیونکہ ناظرین یہ بہت بڑے طیارے ہیں، ان کو نشانہ بنانا آسان ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین ایران نے امریکہ کے 2 ٹرانسپورٹ طیارے، 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا تھا، اور ایران کا کہنا تھا کہ امریکہ اس آپریشن کے ذریعے ایران کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے ایران کو دوسری طرف الجھا کر ایران کا یورینیم چرانا چاہتا تھا، جس کو ایران نے ناکام کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین پھر بھی ایران نے امریکہ کے ایک F-15 اسٹرائک ایگل تباہ کیا تھا، اور اس کے باوجود امریکہ اپنے دونوں پائلٹس کو ریسکیو کر کے لے گیا۔ یہ اب اس بات میں ایران کے دعوے میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا، لیکن ناظرین اس بات کی بہت کامن سینس کے ساتھ آپ اگر سوچیں تو واقعی یہ بات سینس بناتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کا آپریشن صرف ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ ایران نے بھی اسرائیل کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی آئل تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل نے ایران کی بہت بڑے جو ایران کا سب سے بڑا پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایران کو منگل تک کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ منگل تک ابنائے ہرمز کو ایران کھول دے، اور اگر ایران نے ابنائے ہرمز کو منگل تک نہ کھولا تو امریکہ ایران کی بریجز کو تباہ کر دے گا، پلوں کو تباہ کر دے گا، ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے گا اور ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیج دے گا۔ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ کو پتہ عادت ہے کہ وہ دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں، خاص کر مسلمان ممالک کو۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈرا کر اس سے ڈیل کر دیں گے، لیکن ناظرین ایرانی قوم فی الحال ڈٹی ہوئی ہے اور جنگ میں بھرپور امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن کیونکہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے تو امریکہ کیا ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا پاکستان، ترکی اور ایجپٹ، مصر کا ملک کوئی درمیانہ راستہ نکال دیتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان کوئی عارضی طور پر ہی صحیح کوئی سیز فائر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ کے ساتھ ناظرین خبر شیئر کرتے ہیں پاکستان سے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اب بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور اس وجہ سے عمران خان کی فیملی بار بار اپیل کر رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ دوسری طرف ناظرین پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پاکستان میں شدید مہنگائی کا بحران پڑ گیا ہے، اور مہنگائی ناظرین عام کو آدمی کی کمر توڑ کے رکھنے لگ گئی ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بے بہا اضافہ ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ 3 گنا سے زیادہ ہو گیا ہے، اور عام لوگ ناظرین اس وجہ سے شدید ترین متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کی فی الحال امید کافی کم نظر آ رہی ہے، اور ایران اور امریکہ کی جنگ اب مزید شدت اختیار کرنے والی ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی کچھ تازہ ترین خبریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔